بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس سے پہلے عشرہ رحمت کا تھا اور امید ہے کہ آپ تمام دوستوں نے، تمام مسلمانوں نے اللہ کی رحمت اور برکتوں کو خوب سمیٹا ہوگا۔ دوسرا عشرہ استغفار کا ہے، توبے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی عذاب ٹلنے کی ایک صورت یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں موجودگی۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے مصائب عذاب کی صورت میں جو انسان پر آنے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے وہ بیماریاں، وہ عذاب اللہ ٹال لیتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کو کثرت سے لازم پکڑو، صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی جہاں درود شریف کا ہمارا معمول ہوتا ہے وہاں ہم اپنا استغفار کا معمول بھی بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا پورے دن میں 100 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں۔ یہ تو استغفار ہے۔ اور ایک توبہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو توبہ کرو اور توبۃ النصوح کرو، دل سے توبہ کر لو، پکے ارادے کے ساتھ توبہ کر لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 شرائط کے ساتھ جو توبہ ہو اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ وہ 3 شرائط کون سے ہیں یہ ذرا سمجھیے۔ 3 شرائط کے ساتھ جو توبہ ہو وہ توبۃ النصوح ہے۔ پہلی شرط، دل میں ندامت ہو، دل میں ندامت ہو، یعنی انسان کا ضمیر جاگ جائے۔ یہ تو ایک باہر کا انسان ہے، اور ایک انسان کے اندر بھی ضمیر ہے، جب وہ جاگ جاتا ہے تو بہت سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا ضمیر جاگ جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، جب یہ احساس جاگ جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وضاقت علیہم الارض، انسان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اور یہ توبے کی طرف پہلا قدم ہے، یہ توبے کی طرف پہلی سیڑھی ہے، ندامت۔ جب انسان کے ضمیر جگ جائے، انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ اور دوسری شرط، جن گناہوں میں انسان مبتلا ہے اس سے الگ ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں میں لگا رہے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے۔ اس استغفار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استغفار کا فائدہ، توبے کا فائدہ تب ہے کہ جن گناہوں میں انسان مبتلا ہے اس سے کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے۔ اور جب تک انسان گناہوں سے الگ نہیں ہوگا، گندگی کی صفائی نہیں ہوگی، باطن کی صفائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کنویں میں کوئی چیز گر جائے، بلی گر جائے، کوئی نجاست گر جائے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے نجاست کو نکالے، اس کے بعد پانی نکالے تو کنواں صاف ہو جاتا ہے۔
اگر ایک آدمی نجاست کو نہیں نکالتا اور مسلسل پانی نکالے، 1 بار 2 بار 3 بار 100 بار کنویں کو خالی کر لے، تب بھی وہ کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک پہلے نجاست کو نہیں نکالیں گے، پہلے ان گناہوں سے الگ نہیں ہوں گے، اس وقت تک توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح یہ کنواں صاف نہیں ہوگا نجاست نکالنے کے بغیر، بے شک سارا پانی نکال دے، کئی بار نکال دے، اسی طرح توبہ بھی قابل قبول نہیں جب تک بندہ گناہوں سے کنارہ کش نہیں ہوتا۔ تو گناہوں سے کنارہ کش ہونا یہ دوسری شرط ہے توبے کی، توبۃ النصوحہ کی۔ اور جب یہ شرائط پائی جائے، آپ پھر توبہ کسی بھی جگہ کر لیں، آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خانقاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان شرائط کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کے، اپنے بستر میں بیٹھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر گناہوں کی 2 صورتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، فرائض میں کمی ہے، کوتاہی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہے، حج میں کوتاہی ہے، آپ اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جو کوتاہی ہو چکی ہے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ لیکن وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا دل دکھایا آپ نے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر جبر کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی تنخواہیں دبائی ہے ماتحتوں کی، یہ اس وقت معاف ہوں گے یہ گناہ جب وہ بندہ معاف کرے گا۔ جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا، آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، معافی نہیں ہوگی، تلافی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بے شک کوئی بندہ کعبہ چلے جائے، کعبے کے اندر سجدے میں رہے اور پوری زندگی سجدے میں گزارے، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جب تک وہ بندہ اپنے حق کو چھوڑ نہ دے، معاف نہ کر دے، یا آپ ادا نہ کر دے، کوئی چیز دبائی ہے واپس نہ کر دے، دل دکھائے معافی نہ مانگے، اس وقت تک یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ وہ گناہ معاف فرما لیں گے جب آپ چاہیں، جب آپ چاہیں، اور اللہ بڑے رحیم ہے، قدردان بھی ہے، صرف رحیم نہیں ہے۔ گناہ معاف فرماتا ہے، کوئی توبہ کر لے، تلافی کر لے، اور صرف گناہ نہیں معاف فرماتا، اللہ رب العزت ای امحو آثار ذنوبنا، بندے کے اعمال نامے سے ان گناہوں کے نام و نشان کو مٹھا دیتے ہیں تاکہ فرشتوں کی بھی نظر نہ آئے۔ گناہوں کے نام و نشان اعمال نامے سے مٹھا دیتے ہیں۔ اور قدردان اتنے ہیں، صرف کریم رحیم نہیں ہے، قدردان بھی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کے اعمال نامے میں ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے۔ ایک آدمی 80 سال کے بعد توبہ کر لیتا ہے، 80 سال کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں 80 سال کی نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اتنے رحیم اور قدردان ہے ہمارے رب۔ یہ کمزوری تو ہماری ہے، یہ کوتاہی تو ہماری ہے، یہ کمی تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف قدم نہیں اٹھاتے، اس رحیم رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے۔ قارون زمین میں دس رہا تھا، کہا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ نے کہا معافی نہیں ہے، اور دس گیا، پھر التجا کی موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا معافی نہیں ہے، پھر اور دس گیا زمین میں، وہ یتجلجل فی الارض، آج دن تک زمین میں دستا جا رہا ہے، آخری بار التجا کی، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا معافی نہیں ہے، زمین میں دنس کیا۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ، اس میرے بندے نے آپ سے 3-4 بار معافی مانگی، آپ نے معافی نہیں کیا، اگر یہ ایک بار مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر لیتا، ایک بار معافی مانگتا۔ اتنے کریم رب ہے، اتنے رحیم رب ہے، اور وہ اپنی مغفرت کے ساتھ اس عشرے میں، دوسرے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں، اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ
آسمانی دنیا پہ آ کے ہماری طرف متوجہ ہے کہ آؤ بندے آؤ، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اب میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ روزانہ اللہ آسمانی دنیا پہ آ کر اعلان کرتا ہے۔ اتنے قدردان رحیم رب ہے، بس کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے، کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ ایک قدم ہم اللہ کی طرف اٹھائے، اس کریم رب کی طرف، ایک بارش ہم اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ پورے ذرا قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ چل کے ہماری طرف آئے گا۔ وہ قدردان ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑا عظیم ہے، بابرکت ہے، یہ عشرہ بھی بڑا مبارک ہے، مغفرت کا ہے۔ ہم سچے دل سے توبۃ النصوحہ کریں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، روئے اللہ کے سامنے۔ رونا نہیں آتا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، دعاؤں کا اہتمام فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔